اللهم تقبل شفاعتنا. اللهم اعد سيدنا محمد واسل الفضيل والشرف والدرجة الكبيرة. اللهم اعني اعمد بسيدنا محمد ولما اراه فلا ظهرني في الجنان وجده وارزقني صحبه وتوفاني على ميلاد مسكين من حوضه نسرابا رويا صعيقا هنيئا انا مدببا انك لست كثير. اللهم ابلغ روح سيدنا محمد من تحية السلام. اللهم كما امنت بسيدنا محمد ولما اراه فلا ظهرني في الجنان وجده. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى فدرجة رويا وعدد سؤالها في الآخرة مولى كما عدد سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. وصل على سيدنا محمد أتى مع المدد العود مدد حتى أسرد محمد أتى محمد إبراهيم سيدنا محمد. اللهم صل على وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك وسيدنا إبراهيم وعليك وسبيك وسيدنا موسى كلمك ونجيك وسيدنا أشرفك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيراتك من خلقك وأسمائك وسعتك وعليك من أهل أرضك وسمائك وسلام على سيدنا محمد أتى خلقك نفسك وسنة ومداد كلماتك وكما وعلى وكل من ذكر الذاكرون قبلك الغافلون على البيت وإطراء الداعرة والسلام تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى جميع نبينا والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد عن ترى سماء منذ بلندها. وصل على سيدنا محمد عدد مع بدات الأرض منذ مدخلها. وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أعيم صيدها. وصل على سيدنا محمد عدد من تنفس الأرض والأرواح منذ خلقتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما دخل وما حاط به الموت وعذاب ذلك. اللهم صل عليه عدد خلق نفسك وزنة نفسك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك. اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتفضل صلاة المصلين عليك من خلق أجمعين. اللهم صل عليهم صلاة دائمة مستمرة دوام على مر الليالي والأيام متصلة دوام لا انقطاع لها ولا انشرام لها وانشرم على مر الليالي والأيام وعدد كل وبل وضل. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك وسيدنا إبراهيم وعليك وعلى جميع أنبيائك وأسبيائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك رضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزينة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما حصى علمك ومن ما حصى علمك وأضعف ما حصى علمك صلاة تزيدك وترفوك وتفضل صلاة مصلي عليك من الخلق أجمعين كفضلك أجمع حقك. اللهم اجعلني ممن لزم من لدن نبيك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدبم حرمته وأزى كلمته وعيفض عمده وذمته ونشر حزبه ودعمته وكثرة بعلمه وفرقته ووافى زمرته ولا يحلف سبيله وسنته. اللهم إني أسألك امتساك بسنته وأعوذ بك من الإنحراف من الانخار في عما جاء به. اللهم اني اسالك من خير ما اسالك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استهزئك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. وعافني من شر الفتن وعافني من جميع المحن واصل مني ما ظهر وما بطن ونقي قلبي من الكذب والحسد ولا تجعل علي تبعة لأحد. اللهم إني أسألك الأحد بأحسن ما تعلم وترك لشيء ما تعلم وأسألك تكفل برزقي والزهد والكفاء والمعراض بالبيان وبكل سبحة والفرج بالثواب بكل حجة العضل والقضاء والرضا وتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد وفي الفقر والغنى والتودع في القول والفعل والصدق في الجد والحزن. اللهم إن لي ذنوب فيما بيني وبينك وذنوب فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عني وأغننا بفضلك وإنك واسع المغفرة. اللهم نور بعلم القلم واستعمل بطاعتك بداني وخلص من الفتان الشر واسقل باعتبار فكري وقني سرا وساوس الشيطان واجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان.
Yang belum diteruskan, diselesaikan. Yang sudah, mari dibuka halaman 142, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam, Allahumma salli ala badri tamam, Allahumma salli ala nuri dhalam, Allahumma salli ala miftahi daris salam, Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam. Ya rahmatullah, inni haifun wajid, ya ni'matullah, inni muflisun ani, wa laysa li amalun alqal adima bihi, siwa mahabbatika al-udma wa imani, fakun amani min syarril hayati wa min syarril mamati, wa min ihraqi jismani, wa kun ghinaya alladhi ma ba'dahu falasun, wa kun fakati min akhlaqi isyani, tahiyyatu samadil mawla wa rahmatuhu ma ghannatil wurku fi awraqi awsani, alayka ya urwatil wusqa wa ya sanadil awfa, wa man madhuhu ruhi wa rayhani. Al-Fatihah bil qubul wa ila hadratir rasul, thumma khususan ila hadratil Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa usulihi wa furu'ihim wa masyayikhihim, nada khasya bil rahmah wal maghfirah
وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد خير الورى جامع المحاميد يا ربي صل على Namun saudara ini selama proses pembacaan maulid diharap untuk tidak merokok ini mungkin setelah selesai acara ramah-tamah untuk kita menghormat memuliakan daripada kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan keberkahan yang sempurna, mendapatkan daripada ridho Allah dan ridhonya kanjeng Nabi Muhammad SAW. يا ربي صل على محمد خير الورى جامع المحاميد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الدهر سيد كل سجيد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل العبيد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وامنح وصف لنا المواميد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأعطنا السؤل والمقاصد يا ربي صل على محمد وسلم يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وعلى وعلى آله السلام عليك سيدنا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا وله التقى من خلقه ومجد ولم يعتب مثل طه أحدا. والحمد لله الذي من به فبه تلينا وهوينا سعددا. أرسله بنا برحمته التي عدمت وخذنا منزلا متفردا. ينكره المعظم شأنه وهو السميع الأعظم أسنى غدا. وله لواء الحمد تحت ظلاله رسول الإله وكل من قد وحدا. ومقامه محمود وهو محمد والحمد للرحمن أبا شرمدا. يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مهتدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فأبوه آدم نال تكريمة به وله الملائكة ربنا قد أسجدا. بدوائم العرش رأى اسم محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا. وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا. ولم يزل متنكلا بالأكرمين وكلهم لله جل وحدا. والله يكلأه بعين عناية حتى تلقاه أبو قد مجدا. عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا. ولم تجد ثقلا ولا على
سلاما وكم قد شاهدت آيات تسمو سؤددا حل الشهود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرز شمس الهدى فبدا كثير السر مكحولا مكتونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ويا نبي أنوار أحمد في الوجود تتوكل فالسماوات وضاءت والأراضي بمحمد الله يا نبي يا حبيب سلام عليك هل ساد وفخار وعطاء ما له حال رحمة الرحمن طه ذخرنا وفي الله يا نبي يوم يأتي بلواء تحته من كان وحد آدم والرسل ترى يا له والله سودا الله يا نبي
ولنا العز بطه ولنا الفخر المؤبد الله يا فاجمعنا جميعا في الجنان دخلت رفقة المختار أحمد خاتم الرسل الممجد الله يا مرحبا وبه هبنا المواهب مرحبا وارض عنا بمحمد مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا وانصر الحمد وأهلا مرحبا بصفا والأنس نسعد مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين كفور مرحبا مرحبا بصريح الحق يا جحال مرحبا 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 يا نور العين مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واختم العمر بحسنى يا الله ويقين حين ينفد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلي يا ربي وسلم يا الله على النبي وآل النبي وآله بلا عاد يا الله
Allah. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adfata ya jiratal alami, ya muhaylan judi wal karami, adfata ya jiratal alami, ya muhaylan judi wal karami. شنبئوا بالأنجم سوري مثلما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى يا رسول الله سلام عليك في عشاء أضفت يا جيرة العالم يا أهيتي والكرم أفت يا جيرة العالم يا أهيتي فانجو فيها لا تكن كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرماتهم وأمنا في طريقاتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان أضفت يا جيرة العالم الجود والكرم أثبت يا جيرة العالم يا أهيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد النبي ونكست أصنام أهل الشرك باب الحق وانجب الصدى وانشق إيوان ونار أخمدت قد أنظم الرحمن هذا المولد آمنة قد أرضعته سويبة فحليمة والكل حقا أسعدا وحلت البركات ودار حليمة وسوق به الغيث وحاز سعددا ونشأ أمينا صادقا محمودة أخلاقه برا سخيا أجودا مات أبوه بطيبة ومحمد حمل فزارت طهر ذاك الوالدا في سادس الأعوام ثم بعوده وفالحمام أمه ذات الندى كفله الجد وعم وامتطى بنجب العزيمة صابرا مجتهدا وخديجة خطبته في 25 فهازت بالمعظم مقعدا سام الدرى وفدته بالمال وبالجاه وبالروح فيا نعم
والفداء يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مهتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه واتاه وحي الله في غار حراء يقضي به الايام فردا عابدا صلى الله عليه. قال له جبريل اقرا انت مرسول الاله فعاد عودا احمدا صلى الله عليه. فخديجة أسلمت وعلينا وصديقه الصديق وأقمار الهدى صلى الله عليه. ومضى يبلغ للرسالة في خفا ثم يجهر صابرا ومكابدا صلى الله عليه. ماتت خديجة بعد 10 وأبو طالب واجه بعد دين شدائدا صلى الله عليه. أسرى به المولى إلى الأقصى على فوق السماوات عروجا مفردا صلى الله عليه. جاوز سدرة منتهى وحباه رب العرش تمجيدا وعزا أوحدا صلى الله عليه. شان المعاد مع البرادخ وكبريات الآي حقا قد أراه وأشهدا صلى الله عليه. والقمر انشق وحن الجذع والقرآن أعظم آية شمس الهدى صلى الله بين عليه. الأصابع فاض ماء أعذب وغزالة والضب نطقا شهدا صلى الله عليه. قد عظم الله الحبيب فلا ترى بين الخلائق مثل طه أحدا صلى الله قد عليه. أكمل الله به الدين فأرسى لقواعده وحصنا شيدا صلى الله عليه. الله أكرمنا به يا فوزنا بمحمد فعسى نرافقه غدا صلى الله يا عليه. رب صل على النبي وآله والمرسلين من بهدي مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها ديوننا واصلح بأحوالنا بلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا يا الله. Dengan berkat salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lapangkanlah dengan berkat salawat dada kami ya Allah. Mudahkanlah ya Allah dengan berkat salawat segala urusan kami, dan lapangkanlah ya Allah dengan berkat salawat kesusahan kami, dan angkatlah ya Allah dengan berkat salawat kesedihan kami, dan ampunilah ya Allah dengan berkat salawat dosa-dosa kami, dan lunaskanlah ya Allah dengan berkat salawat hutang-hutang kami, dan perbaikilah ya Allah dengan berkat salawat perihal kami, dan sampaikanlah ya Allah dengan berkat salawat harapan-harapan kami, dan terimalah ya Allah dengan berkat salawat taubat kami, dan cucilah ya Allah dengan berkat salawat dosa kami, dan tolonglah ya Allah dengan berkat salawat hujah kami, dan sucikanlah ya Allah dengan berkat salawat lisan-lisan kami, dan jadikanlah bahagia ya Allah dengan berkat salawat kesedihan kami, dan rahmatilah ya Allah dengan berkat salawat keterasingan kami. Waj'alha nuran baina aidina wa min khalfina wa an aimanina wa
وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا ya Allah, jadikanlah ia sholawat cahaya di sekeliling kami ya Allah, di belakang kami, di kanan kami, di kiri kami dan di atas kami ya Allah, di bawah kami, dalam kehidupan kami dan dalam kematian kami nanti ya Allah, dan di dalam kubur kami nanti ya Allah, dan di saat pengumpulan kami dan saat kebangkitan kami. Dan jadikanlah ia sholawat ya Allah sebagai naungan di atas kepala kami pada hari kiamat. Dan berberatlah ya Allah dengan berkat sholawat timbangan kebaikan kami. Wa adim barakatika alaina hatta nalqa nabiyana wa zaidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق يا الله ولا تفرق يا الله بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتأوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ya Allah. Kekalkanlah keberkahannya kepada kami ya Allah, hingga kami bertemu dengan Nabi kami ya Allah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan rasa yang aman ya Allah, tenang, ceria dan gembira ya Rabb. Dan janganlah Engkau pisahkan antara kami dengannya sallallahu alaihi wasallam sampai Engkau masukkan kami ke tempatnya masuk ya Allah, dan Engkau tempatkan kami di sisinya yang mulia ya Allah, bersama mereka yang Engkau berikan nikmat dari golongan para nabi, siddiqin, syuhada wa sholihin, yang mana mereka lah sebaik-baik teman ya Allah. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam narahu wa madi'na Allahumma fid daraini bi ru'yatihi wa tsabbit qulubana ala mahabbatihi wa ista'milna ala sunnatihi wa tawaffana ala millatihi wa ahsyurna fi zumratihi najiyah wa hizbihi al-muflihin wa anfa'na biman tawat alaihi qulubuna min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam yawma la jadda wala mala wala banin wa awridna hawdahu al-aswa wasqina bika'sihil awfa. Ya Allah, sesungguhnya kami beriman dengannya sallallahu alaihi wasallam, dan kami belum pernah melihatnya dan memandangnya ya Allah. Maka gembirakanlah kami di dua negeri ini ya Allah, dunia dan akhirat, dengan melihat dan memandangnya ya Allah. Dan tetapkanlah ya Allah hati kami dalam menyintainya, dan tetapkanlah kami dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan wafatkanlah ya Allah kami di atas millahnya, dan kumpulkanlah ya Allah kami dalam barisannya yang selamat dan kelompoknya yang mendapatkan kemenangan. Dan berikanlah kepada kami ya Allah manfaat dari apa yang kami pentingkan, yang kami prioritaskan untuknya hati kami dalam menyintainya sallallahu alaihi wasallam. Pada hari di mana tidak bermanfaat lagi segala usaha kami, segala pangkat kami, segala kedudukan kami, kehormatan kami, harta-harta kami dan anak-anak kami ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah kami golongan yang mendatangi telaganya yang suci, dan berikanlah minuman dengan gelasnya yang sempurna ya Allah. Wa yasir alaina ziyarata haramika wa harumi qabli an tumitana wa adim alaina liqama bi haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam ila an natawaffa. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk mengunjungi tanah haram Mekah dan tanah haramnya Madinah sebelum Engkau mematikan kami ya Allah. Allahumma inna nastasfi'u bihi ilaika du'a syufa'i ilaika wa nuqsimu bihi alaika du'a Allahumma nuqsima bihaqqihi alaika wa tawassalu bihi ilaika du'a qurubul wasaili ilaik
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon syafaatnya kepadamu ya Allah, di mana ia adalah seutama-utamanya pemberi syafaat di sisimu ya Allah. Dan kami bersumpah dengannya kepadamu ya Allah, di mana ia adalah seagung-agungnya yang bersumpah dengan kebenarannya kepadamu ya Allah. Dan kami bertawasul dengannya kepadamu ya Allah, di mana ia adalah sedekat-dekatnya wasilah ke hadapanmu ya Allah. Nasku ilaika ya Rabbi qaswata qulubina wa kasrata dhunubina wa tula amalina wa fasada a'malina wa takasulana anit ta'at wa hujumana 'alal mukhalafat wa ni'ma mustaka ilahi anta ya Rabbi bika nastansiru ala a'daina wa anfusina fansurna. Ya Allah, kami mengadu kepadamu ya Rabb, dari kerasnya hati kami dan banyaknya dosa-dosa kami dan panjangnya angan-angan kami dan rusaknya amal kami ya Allah, dan kemalasan kami dalam hal ketaatan kepadamu ya Allah, dan usaha kami dalam menentangnya. Dan engkaulah sebaik-baik tempat mengadu ya Rabb, dan kepadamu pula ya Allah kami memohon pertolongan dari musuh-musuh kami, dari yang hasud kepada kami, dari yang berniat jahat kepada kami. Rubahlah ya Allah menjadi baik kepada kami, dan juga tolonglah kami ya Allah dari nafsu-nafsu kami ya Allah. Maka tolonglah kami ya Rabb. Wa ala fadlika natawakkal fi salihina fala takilna ila ghairika ya Rabbana wa ila janabi rasulika sallallahu alaihi wasallam nantasibu fala tub'idna wa bibabika nakifu fala tadrujna wa iyyaka nas'alu fala tukhayyibna ya Allah. Dan atas keutamaanmu ya Allah kami bertawakal dalam kebaikan kami, dan jangan engkau jadikan kami bertawakal kepada selainmu ya Allah, wahai Tuhan kami. Dan di sisi Rasulmu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kami mengikatkan diri ya Allah, maka jangan jauhkan kami darinya sallallahu alaihi wasallam. Dan di pintumu ya Allah kami berhenti, maka jangan engkau usir kami. Dan kepadamu kami memohon ya Allah, maka jangan kecewakan kami. Allahumma alhamdulillah taru'ana wa amin khawfana wa taqabbal a'malana wa asli ahwalana waj'al bi ta'atika istighalana wa ilal khairi ma'alana wa haqiq biziyadati amalana wa khatim bisaadati ajalana. Ya Allah, rahmatilah ya Allah ketundukan hati kami, dan berikanlah rasa aman ya Allah atas ketakutan kami, dan terimalah segala amal kami ya Allah, dan jadikan baik segala keadaan kami, dan jadikanlah dalam ketaatan kepadamu kesibukan kami ya Allah, dan kepada kebaikan tujuan akhir kami, dan realisasikan dengan penambahan harapan kami, dan tutuplah dengan kebahagiaan ya Allah jika datang ajal kami nanti ya Rabb. Hada dhulluna zahirun baina yadayka wa haluna la yakhfa alayka amartana fatarakna wa nahaitana fartakabna wa la yaz'una illa afuka fa'afu anna ya khaira ma'mulin wa akrama mas'ulin innaka afuun ghafur raufur rahim. Ya Allah, inilah ya Allah kehinaan kami tambah di sisimu ya Allah, keadaan kami tak tersembunyi di hadapanmu ya Allah. Engkau perintahkan kami ya Allah, tapi kami meninggalkannya. Engkau larang kami ya Allah, tapi kami melanggarnya. Dan kami tidaklah menginginkan apa-apa ya Allah kecuali ampunanmu dan maafmu ya Allah. Maka ampunilah kami wahai Tuhan kami Allah, sebaik-baik tempat berharap dan semulia-mulianya tempat memohon. Sesungguhnya Engkau Allah Tuhan kami adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, Maha Santun dan Maha Penyayang. Wahai Engkau Allah Tuhan kami yang paling penyayang dari segala yang memiliki sifat penyayang. Mari bersama-sama ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma waj'al wa'asiyat Allah. Amin ya Amin. Surat Yasin
وأسماء الحسنى وأسماء النبي والصلاة إلى الخيرات في هذا المجلس مبارك هادية وسيلة رحمة نزيلة بركة سامية نقدم ونقضي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأحوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى روح علي كل والصحابة والكرامة التابعين آمين ثم إلى أرواح عباد المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين ثم إلى حضرة من أرسله الرحمة للعالمين والسبيل المذنبين سيد الأنبياء والمرسلين خير الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين مصطفى حبيبنا ونبينا وسيفنا ومولانا سيد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وسلم ولآبويه الكريمين الطاهرين سيدنا عبد الله ابن عبد المطلب وسيدتنا آمنة بنت وهب وجميع بين أدخال وأحوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وإلى روح سيدتنا خادجة الكبرى عائشة رضا وجميع أزواج رسول الله أجمعين وسيدنا علي المرتضى وسيدتنا فاطمة الزهراء وبنيهما حسنين وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذرياتهما أجمعين وسيدة زينب أخت الحسنين وسيدنا حمزة وعباس وسيدنا عبد الله ابن عباس وسيدنا جعفر ابن أبي طالب وسيدنا عقيل ابن أبي طالب وسيدنا أم هاني وسيدة فاطمة بنت أسد وجميع أهل بيت رسول الله أزواجه وذريته وسادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين وكل نبي وولي وسفين وحبيب وقريب ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين وابن محمد الباقي وجعفر الصادق وعلي هريرة ومحمد بن علي وعيسى ابن محمد ثم إلى روح سيدنا المحجر محمد بن عيسى والحبيب عبد الله بن أحمد ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي صهيب بن البد ثم إلى روح الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي ثم إلى روح الحبيب علوي بن الفقيه المقدم وحبيب علي بن علوي والشيخ عمر بن المختار ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي مولده إلى الحبيب عبد الرحمن السقف ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن شكرا والحبيب عبد الله إدريس الحبيب أبو بكر علي إدريس الأدني ثم إلى رشيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي عاقل بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاء والشعبي بن عبد الله بن روز والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب حامد بن علوي الحداد والحبيب الله بن عمر الحداد وأصوله وفروعه والحبيب محمد بن الحداد وأصوله وفروعه والحبيب محمد بن زين الحبسي والحبيب محمد بن عمر بن سميت والحبيب علي بن محمد الحبسي والحبيب محمد بن هادي السقا والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أبو بكر بن محمد السقا والحبيب علي بن حاسم السقا والحبيب حسين بن صالح البحر والحبيب عبد الرحمن بن عول الأرس والحبيب إدريس بن سالم الجفري والحبيب محمد بن إدريس الحبسي والحبيب محمد بن أحمد بن مختار والحبيب أحمد رحمة الله سنة عبيد والحبيب سعد بن أحمد الفقيه وأصوله وفروعه ثم حسين إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن حتى ثم إلى روح والدة الشريف وحميد بن إدريس بن أحمد الحسن وحبيب إدريس بن صالح الجفري وأخينا فهم بن حسن وسلام ثم إلى روحي الحبيب أبو بكر المشهور ثم إلى روحي سيدنا الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه وعبد الله بن القادر الفقيه وإلى روحي من اتمناه هنا بسببه ولأجل ثم إلى روحي المرحومة Mesin rohi Bapak Susanto Hartono Wamba Sucipto Wamba Joko Pramono Wamba Harun Bapak Diedi Bapak Lik Wibowo Bapak Ditarib Bapak Lik Sukiman Bapak Warisan Bapak Ngatori Mas Budiono Wamba Kunandar Bapak Muji Bapak Sunario Bapak Mbah Pairan Wamba Darus Wamba Darso Bapak Ditarno Mbah Pahmin Mbah Paimin Mbah Suwando Bapak Tigatot Mak bin Tiah Mbah Hajah Sriana Mbah Sumi Bulik Karmi Ibu Suyati Mbah Kheri Mbah Tiwar Ibu Misirah Mbah Warti Mbah Eni Maryam Mbah Tuti Mak Titi Mak Mistiani Ananda Vira والدينا والديكم يا حاضرون أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نور يسع ويتلألأ بين عينيهم اللهم اجعل فتاعا له من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار وإجابا له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالديهم وأصولهم وفرهم ثم إلى أرواح من جعلهم وقربهم من أولاد المسلمين كافة عامة خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له وهم الجميع برحمة ورضوان واسكنا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعيل عن اللهم اجبر انكشارنا واقبل اعتذارنا وانتم الصالحات عملنا ولا الإيمان والإسلام جميع توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم غفلا ولا تحزننا على كره
واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فأحمنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسوء أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بحق ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين بالقبول. Alhamdulillah. Demikian hadirin tadi pembacaan awal Yasin, selawat dalail dan maulid syarabut tuhur. Selanjutnya saya silakan panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajmala minka lam tarqatu aini wa asana minka lam talidin nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawamana. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para asatidz, para habaib, duriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wabil khusus khadimul majlis salat dalil khairat Habib Hasan bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Husain Al-Hamid, Habib Lutfi, dan Habib para habaib yang lain yang tanpa bisa kami sebut nama-nama beliau, tanpa mengurangi rasa ta'zim hormat kami kepada panjenengan sedanten, dan juga para kiai, wabil khusus Kiai Masdur Jalil, dan juga semua para hadirin, para sepuh, bini sepuh, hadirin wal hadirat, jamaah salawat wal khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sahibul bait Ustadz Rudi yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh keberkahan ini, atas berkat rahmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kenikmatan yang lain, dan terutama nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan, sehingga kula kali panjenengan pada malam ini sangat ngerawuhi daripada undangan sahibul bait daripada Ustadz Rudi sekeluarga dengan niat untuk merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan di tempat ini dicatat sebagai tambah amal ibadah makbulah diterami kadin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami mewakili daripada sahibul bait Ustadz Rudi sekeluarga yang pertama ngaturaken matur suwun sangat jazakallah khairan katsira atas kerawan panjenengan di tempat ini. Ahlan wa sahlan bidhurukum. Dan juga para tetangga, para donatur ataupun semua yang telah membantu baik tenaga ataupun pikiran dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua usaha panjenengan sedanten dengan diberikan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, anak turun ingkang soleh-solehah, diberikan rezeki ingkang kathah, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mewakili sahibul bait Ustadz Rudi sekeluarga, kami nyuwun agungipun pangapunten menawi dalam menghormat panjenengan wabil khusus para kiai, para habaib, dan juga para jamaah, apabila dalam penghormat kami baik tempat ataupun hidangan ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk menyempurnakan daripada majelis kita peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga sekaligus rutinan dalail khairat di wilayah Bumiayu setiap Ahad pagi
Nggih, waktunya badal maghrib. Wagi nggih. Ahad wagi. Nggih, setiap ahad wagi kita wilayah Bumiayu wonten sholawat dan khairat. Alhamdulillah yang ke tempat malam hari ini Ustadz Tukri. Kalau di pusat di tempatnya guru kita Habib Hasan niku setiap Kamis Legi malam Jumat Pahing, waktunya pada Isya, tempatnya di Jalan Serayu. Monggo ingkang enten wedal sareng-sareng kita ngaturaken sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terakhir untuk menyempurnakan daripada majelis ini kita dengarkan Mau'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Hamid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persediakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatu ahlal jinan fatahiyatuhum fiha assalam. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita cintai para dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para habaib. Nakhusu bi dzikri amman al-Hasan wal Habib Abdullah al-Habsyi wal Habib Ali wa para habaib lainnya yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada antum semua, para asatid, para alim, para guru-guru senior-senior kami, diantaranya Sohibul Hajah Ustadz Rudi juga senior kami, yang pada malam hari ini kita semua berbahagia atas apa? Atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sejak zamannya Nabi SAW sampai ratusan tahun, bahkan sampai sekarang, nggak ada satupun kisah, nggak ada satupun riwayat yang menyatakan, yang menceritakan orang celaka, orang sia-sia, orang nggak dapat manfaat karena memperingati perayaan kelahirannya Nabi SAW. Nggak ada tuh kisah-kisah nggak baik, nggak ada. Justru yang datang pada kita cerita-cerita, kisah-kisah, pengalaman-pengalaman orang-orang yang bikin acara perayaan yang Maulid Nabi SAW dapat kemuliaan, dapat kesuksesan, dapat kebaikan. Bahkan diceritakan di dalam kitab Syaraful Amjad fi wujubi mahabbati Sayyidina Muhammad. Dulu ada seorang pemuda di kota Basrah. Di kota Basrah di zamannya Harun ar-Rasyid. Ini pemuda musrif ala nafsih. Dia suka nebar kemungkaran, bikin kemaksiatan, bikin onar tiap hari. Sampai-sampai orang seluruh penduduk kota Basrah pandang remeh nih anak. Hanya saja kalau datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulidnya Nabi SAW, dia pulang ke rumahnya dia. Dia cuci pakaian dia pakai pakaian yang baik, pakai wewangian. Kemudian, nih adatnya dia kalau datang bulannya Maulid, dia kumpulin teman-temannya. Dia buka kitab, dia baca biografi kelahirannya Nabi SAW. Kebaikannya dia cuma demikian. Dalam 1 tahun kebaikannya dia cuma demikian. Kalau datang Rabiul Awal, dia berhias diri, berpakai pakaian yang indah, berharum-harum, undang teman-temannya, dia bikin acara maulid. Dia lakuin ini setiap tahunnya. Tapi orang-orang satu kota nih mandang dia 11 bulan gak baik, suka bikin onar. Sampai nih anak, nih pemuda meninggal dunia. Karena nih anak dipandang sebelah mata, nggak ada yang mau ngurusin jenazah dia, nggak ada yang mau nyalatin jenazah dia, nggak ada yang mau mandiin walang ngafanin, apalagi mau nguburin. Tahu-tahu keluar suara hatif, suara tanpa wujud yang menguluk seluruh penduduk kota Basrah. Ya ahlal Basrah, ishadu wahdiru. Ini suara nggak ada wujudnya. Tahu-tahu satu kota dengar. Wahai penduduk Basrah, hadirlah, saksikanlah pemakaman daripada pemuda tersebut. Fa innahu waliyun min awliyaillah. Karena ini pemuda seorang kekasih daripada kekasihnya Allah. Wa innahu azizun indi. Dan ini pemuda mulia agung di sisiku. Satu kota keluar dari rumahnya ngurus jenazah daripada seorang pemuda tersebut. Selesai diurus, dimakamin, di malam harinya orang-orang penduduk Basrah mimpi
berjumpa dengan seorang pemuda yang barusan dikubur. Mereka melihat dalam mimpinya, ini pemuda pakai pakaian yang berwibawa, pakai pakaian yang agung, dan dia senang, riak, seakan-akan bermain di taman-taman surga. Sampai salah seorang di dalam mimpi tersebut bertanya, "Wahai pemuda, kita tahu, saya tahu keseharian Anda. Engkau bikin onar, engkau suka bermaksiat. Bimanil tahadil fadilah, dengan apa kau bisa dapat nih semua? Kok bisa kami dapatin kau demikian, dimuliain sama Allah Ta'ala?" Maka nih pemuda mengatakan, "Lita'zimi bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Karena saya menghormatin, karena saya ngagungin apa? Hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih pemuda musyrif ala nafsih, ya bahasa kita kelewatan, masih dimuliain sama Allah Ta'ala. Apalagi kita semua yang mungkin levelnya enggak sekelewatan daripada pemuda tersebut, apa yang akan Allah berikan pada kita? Bahkan Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani, beliau pernah bawa satu kabar gembira buat mereka-mereka yang senang, yang suka bikin acara maulidnya Nabi SAW. Dia katakan, "Man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan." Siapa orang kalau datang waktu maulidnya Nabi, dia ngumpulin teman-teman dia ngumpulin saudara-saudara dia. Wa hayya at-ta'aman, kemudian dia siapin hidangan. Wa ahla makanan, dia fasilitasin tempat. Wa amila ihsanan, kemudian di dalam perkumpulan tersebut dia melakukan kebaikan, entah itu baca Quran, entah itu sholawat wassalam ala sayyidil anam, entah itu dengan banyak kegiatan-kegiatan kebaikan dia lakukan di dalam perkumpulan tersebut. Wa shara dzalika sababan li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini semua menjadi rangkaian terwujudnya perayaan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Kata beliau, "Ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada was-sholihin." Kelak orang-orang yang suka bikin maulid demikian, kelak akan dibangkitin sama Allah Ta'ala seperti Allah bangkitin para kekasihnya Allah, seperti Allah bangkitin para mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan syahid, dan bahkan Allah muliain mereka seperti Allah muliain orang-orang sholihin. Wa fi jannatin na'im, dan tempatnya dia kelak di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan mutiara indah yang Allah letakkan di kota Malang. Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih, beliau pernah ditanya, "Ya Habib, apa sih ganjaran orang-orang yang bikin acara maulidnya Nabi?" Beliau bilang, "Jazaohu husnul khitam." Pahalanya, ganjarannya adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini husnul khatimah, harga termahal. Bisa dibeli oleh seseorang dengan apa? Dengan bikin acara maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini husnul khatimah, harga termahal. Kita nih setiap muslim, setiap mukmin harus bisa dapat beli husnul khatimah. Apa guna kita hidup 1000 tahun, 2000 tahun nikmat, kaya raya, bisa apapun yang kita inginkan, tapi kalau meninggalnya wa iyadu billah su'ul khatimah. Apa artinya? Juga sebaliknya, kalau seseorang hidup mungkin cuma 60 tahun, banyak susahnya. Susahnya berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, tapi dia meninggal husnul khatimah. Kira-kira lebih nikmat yang mana? Insya Allah Allah berikan kenikmatan kita dalam hidup kita, dan kita dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini husnul khatimah bisa dibeli, bisa dibayar dengan apa? Dengan maulidnya Nabi. Ini husnul khatimah paling mahal, bisa dibayar dengan maulidnya Nabi. Apalagi hajat-hajat duniawi kita, apalagi hajat-hajat ukhrawi kita yang nilainya, yang harganya di bawah daripada husnul khatimah. Semoga Allah Ta'ala terima nih amalan kita daripada kita gembira bikin acara maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam majlis ini kita uluk sholawat wassalam ala sayyidil anam. Kita baca sholawat kepada Nabi, kita uluk salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu enggak mungkin seseorang bisa uluk sholawat wassalam kecuali orang itu dipilih sama Allah Ta'ala. Dipilih dari mana? Allah sendiri yang ungkapin demikian. Allah nih perintahin kita untuk kita sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahin kita untuk zakat, Allah nggak zakat. Allah perintahin kita puasa, haji, amar ma'ruf, nahi munkar. Allah nih nggak melakukan ibadah-ibadah demikian, nggak sholat, nggak puasa, nggak haji. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nih perintahin kita untuk muluk sholawat wassalam kepada Sayyidil Anam, Allah dahuluin dengan apa? Dengan pernyataan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para malaikatnya semua menguluk selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngelakuin. Baru yang dipanggil siapa? Orang-orang yang punya jabatan. Lah, Allah orang-orang kaya. Enggak. Orang-orang yang memiliki kedudukan di hadapan manusia. Enggak. Yang dipanggil sama Allah Ta'ala yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Jadi nggak mungkin seseorang bisa nguluk sholawat wassalam kecuali dia dalam keadaan mukmin. Karena apa? Yang dipanggil sama Allah Ta'ala adalah dia yang mukmin. Wahai orang-orang mukmin, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan uluklah salam kepada beliau. Alhamdulillah, ini kenikmatan yang besar, yang luar biasa. Bahkan nih, ini sholawat bermanfaat. Bukan hanya buat kita, buat mereka-mereka yang hidup jauh sebelum kita. Dulu, di mana waktu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Selesai penciptaan Nabi Adam, beberapa waktu kemudian Allah ciptain siapa? Sayyidah Hawa, istrinya, dari tulang rusuknya. Selesai diciptain oleh Allah Ta'ala, ini Nabi Adam ada ketertarikan mau deketin Sayyidah Hawa. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Adam, gak bisa kau deketin ini Hawa sebelum kau berikan maharnya. Kemudian Nabi Adam bertanya, ya Allah, apa maharnya? Apa yang bisa saya berikan sebagai mahar untuk Sayyidah Hawa? Maka Allah Ta'ala, sebagian riwayat mengatakan, dengan engkau membaca 10 kali sholawat kepada Nabi Muhammad. Fi ba'di riwayat 20 kali. Nih Nabi Adam gak bisa nikah, gak bisa bayar mahar kalau gak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi nih kita lahir semua nih keturunannya Nabi Adam karena berkahnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang juga demikian, seorang pemuda musrif ala nafsih. Dia suka berlaku mungkar, berlaku tingkahnya bikin onar. Bahasanya kita kayak preman, nggak ada kebaikannya nih orang. Sampai nih orang meninggal dunia. Orang-orang di kotanya Nabi Musa alaihissalam senang. Kita nih kalau orang yang jahat mati, innalillahi apa alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa? Dia berhenti dari berbuat mungkar. Dia berhenti daripada ganggu yang lain. Orang-orang bersyukur sampai jenazah nih pemuda dilempar ke tempat sampah, nggak diurus, bahkan dibuang ke tong sampah. Sampai Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, inti urus jenazah tersebut. Turun Nabi Musa, didapatin sama Nabi Musa di tempat sampah sesuai dengan isyarat dari Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Musa bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya kenal nih pemuda. Nih pemuda nggak baik, nih pemuda suka bikin onar, saya tahu nih orang. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Wahai Musa, saya telah ampunin nih hamba. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Allah, dengan apa kau ampunin nih hamba? Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ketahuilah wahai Musa, sebelum dia meninggal dunia, dia jalan di satu lorong. Kemudian di lorong tersebut dia dapetin kitab Taurat terjatuh, kotor. Dia angkat kitab Taurat tersebut, dia bersihin. Setelah selesai dia bersihin, dia buka kitab Taurat, dia dapetin tertulis namanya Muhammad di dalam kitab Taurat. Maka nih hamba, nih orang nggak pernah berlaku kebaikan. Dia lihat ada tulisan namanya Nabi Muhammad, dia uluk 1 kali aja sholawatan kepada Nabi Muhammad. Ketika dia menguluk sholawat, gak lama dari itu dia meninggal dunia. Karena itulah saya ampunin dia. Oh, subhanallah, 1 sholawatan. Apalagi kita nih yang nguluk sholawat wassalam kepada Sayyidil Anam begitu banyak, begitu luar biasa. Al-Imamul Haddad ketika menelaah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang nguluk sholawat kepada Nabi sekali, Allah subhanahu wa ta'ala akan balas dengan apa? 10 kali sholawatan dari Allah. Apa makna 10 sholawatan dari Allah? 10 rahmat Allah dikucurin. Imamul Haddad bilang, ketahuilah 1 saja rahmat dari Allah Ta'ala telah cukup sebagai bekal kesuksesan seorang hamba di dunia sampai di akhirat, apalagi 10 kali. Maka Imam Abil Mawahib Asy-Syadili, dia pernah berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan yaqadhah. Ini orang bukan sahabat, tapi dia dikasih kemampuan, kemuliaan Allah Ta'ala, bisa bertemu langsung, bertatap muka dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah muliain kita, mata-mata kita, dalam mimpi kita berjumpa dengan Sayyidil Anam. Dia bertemu sama Nabi SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, telah sampai kepada kita satu riwayat. Siapa orang yang nguluk sholawat kepada engkau sekali, maka Allah Ta'ala akan kucurkan 10 rahmat. Ini pemahaman kita kan sudah tahu. 1 rahmat aja sudah cukup untuk sebagai bekal kehidupan kebaikan dia di dunia sampai akhirat. Bahkan Ba'dus Sholihin mengatakan, 1 sholawat dibandingin dengan amal ibadahnya seseorang mulai awal dia hidup sampai dia meninggal dunia. Mungkin 60 tahun, 70 tahun amal ibadahnya dia dikumpulin dalam 1 timbangan. Ditimbang dengan 1 sholawat wassalam kepada Sayyidil Anam, ketahuilah 1 sholawat jauh lebih berat pahalanya daripada amal ibadah seluruh daripada seseorang sepanjang hidupnya. Ini 10 rahmatnya Allah luar biasa. Abil Mawahib tanya sama Nabi, ya Rasul, apakah 10 rahmat tersebut baru diberikan kepada seseorang yang baca sholawat hatinya tenang, hatinya khusyuk, khudu, menghadirkan hati dan penuh dengan kerinduan?
Apa kata Nabi SAW dalam kesempatan tersebut? Wahai Abil Mawahib, ketahuilah Allah Ta'ala ini berikan pahala, berikan bagian 10 rahmatnya kepada seseorang yang baca sholawat walaupun pikirannya kemana-mana. Baca sholawat mulutnya, pikirannya ke toko. Baca sholawat pikirannya ke dapur. Baca sholawat pikirannya ke anak, pikirannya kemana-mana. Ini dapat apa? 10 rahmat dari Allah Ta'ala. Bahkan Nabi masih nambahin lagi. Dan Allah akan ciptakan, kumpulkan para malaikat yang begitu banyak sampai menggunung. Dan mereka mintain ampun untuk itu hamba. Dan Nabi SAW dalam kesempatan tersebut mengatakan, adapun mereka-mereka yang baca salah wa salam kepada Sayyidil Anam dengan penuh kerinduan, khusyuk, tenang, maka nggak ada yang tahu saking besarnya pahalanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, gak akan mungkin seseorang baca sholawat kecuali akan Allah muliain. Dalam sebagian riwayat, siapa orang yang baca sholawat, Allah angkat dia 10 derajat. Allah ampunin 10 kesalahan dia. Allah berikan kepada dia 10 kebaikan. Bahkan Abuya Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau mengatakan, gak ada yang lebih hebat menghilangkan rasa sakit, penyakit melebihi orang baca sholawat. Gak ada menghilangkan kefakiran yang lebih hebat daripada seseorang membaca sholawat. Gak ada yang lebih kuat untuk melapangkan dada seseorang yang sedang sempit atau sedang sumpek melebihi daripada seseorang membaca sholawat. Ini sholawat untuk segala kegunaan. Kita baca dalailul khairat ini juga demikian. Ini sholawat dengan syighot tertentu yang membuktikan bahwasannya sholawat untuk segala kebutuhan. Bukan hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, tapi semua kebutuhan bisa diperoleh karena berkahnya seseorang baca salah wa salam kepada Sayyidil Anam. Nih kelak, saya pernah baca di dalam satu kitab, saya lupa. Di hari kiamat kelak Nabi Adam alaihissalam duduk di dalam singgahsananya. Dia diperlihatkan oleh Allah Ta'ala anak turunnya yang masuk ke dalam surga di samping kanannya. Dan dia diperlihatkan oleh Allah Ta'ala anak turunnya yang masuk ke dalam api neraka. Sampai dia dapatin ada satu orang yang hendak diseret, mau dilempar dia ke api neraka. Kemudian Nabi Adam tahu, oh ini umatnya Nabi Muhammad. Ini Nabi Adam alaihissalam di yaumil qiyamah manggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, tuh ada umatmu satu, hendak diseret, hendak dilempar ke api neraka. Tahu nggak yang dilakukan sama Nabi Muhammad? Dia datengin, umat tersebut didatengin sama Nabi SAW. Kemudian Nabi bilang sama para malaikat yang lagi nyeret, wahai para malaikat, berhentilah, jangan kau seret nih bagian daripada umatku. Apa kata malaikat? Ya Rasul, saya ini malaikat yang bengis, yang telah digarisin sama Allah Ta'ala untuk ngurusin demikian. Kami gak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW menengadahkan pandangannya ke langit sambil pegang janggut beliau dengan tangan kiri beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji engkau gak akan menyia-nyiakan satupun daripada umatku? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, wahai para malaikat, berhenti, taatinlah si Muhammad nih. Maka para malaikat pun menyeret kembali, diletakkanlah dia di dalam timbangan dia, diukur lagi amal kebaikan dan keburukannya. Tentu amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Maka Nabi SAW mengeluarkan satu lembaran seperti kertas dari saku beliau, diletakkan oleh baginda Rasul dalam timbangan yang sampingnya, timbangan kebaikannya. Ketika diletakkan tuh kertas yang kecil demikian, maka menjadi berat timbangan kebaikan dia. Maka hamba tersebut senang, bahkan para malaikat mengatakan, Sa'id, alangkah beruntungnya nih hamba. Maka nih orang, nih hamba bilang, wahai engkau yang rupawan wajahnya, yang bersinar indah wajahmu, siapa gerangan dirimu? Maka Nabi SAW mengatakan, saya adalah seseorang yang senantiasa kau basahi mulutmu untuk menyebut nama saya. Sekarang waktunya saya nolong pada diri anda. Sekarang waktunya saya nyelamatin diri anda. Ini mereka-mereka yang baca salah wassalam, gak ada sedikit pun kerugian. Yang ada keuntungan, kesuksesan dia dapat. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat beliau mengatakan, inna akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti yaumil qiyamah, yang paling dekat sama Nabi, yang paling bisa bercakap sama Nabi, yang paling bisa nyentuh kulitnya Nabi, yang paling bisa meluk Nabi di tempat yang paling istimewa, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling utama, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang terutama, termulia, teragung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bilang, ada orang-orang yang dekat sama saya. Siapa mereka?
orang-orang yang banyak muluk sallallahu wasallam kepada saya. Tentu kita ini berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala hiasin hidup kita, berikan kepada kita keistiqomahan, berikan kepada kita kesempatan, berikan kepada kita kesemangatan untuk senantiasa memperbanyak sallallahu wasallam kepada Sayyidul Anam, sehingga menjadi beres semua masalah urusan dunia kita dan menjadi mulia diri kita kelak di yaumil qiyamah. Dan gak ada tempat yang terbaik yang kita harapkan kecuali tempat di sisinya Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sekelumit ini membawa kemanfaatan buat al-fakir. Atlubul afwa ala litala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsirah. Demikian apa yang disampaikan beliau, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat, sedikit demi sedikit kita menjadi mahabbah, kecintaan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian mugi-mugi semua niatan kula panjenengan, hajat kula panjenengan, fadilah daripada pembacaan sholatul khairat semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, baik hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian acara pada malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في سان. لا إله إلا الله كل يوم هو في سن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. لك علينا من إحسان. لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا يا غفار. غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا وصلى محمد الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم عليه.